سالار زینب حسین. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أنا ابن مكة وصفا انا ابن زمزم وصفا. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین، آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام نے شام کے دربار میں جو خطبہ پیش کیا تھا اس کے ایک جو جملے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. میرا موضوع ہے شام میں اور کوفے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرق کیا ہے. عزیزان محترم، دونوں خطبے کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کے وہ نکات سامنے آتے ہیں کہ واقعاً آدمی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اتنے مصائب پیش آئے ہوں، کربلا کا سارا واقعہ اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو ایک ایسی جگہ سے گزارا گیا جہاں پر تمام شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یوں ہی یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے کہ جو کچھ بھی حس باقی ہے، جذبے باقی ہیں، مایوس ہونے میں کچھ اگر چیز باقی ہے تو ان کو یہ دکھا کے منظر ان کے سارے جذبات کو ختم کر دیا جائے کہ جب یہ 11 محرم کو اپنے گود کے پالوں کو اس طرح سے زمین کربل پر دیکھیں گے تو جو بھی جذبہ انتقامی پایا جاتا وہ ختم ہو جائے. لہذا دیکھیں 11 محرم کو امام کو ایسی جگہ سے گزارا گیا ہے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ واقعاً یہ منظر دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کی قریب تھی کہ روح بدن سے نکل جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہاں پر سنبھالا ہے آپ کو. ایسے امام جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کوفے میں پہنچتے ہیں تو آپ نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا ہے کہ جس کا جواب نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد 5 خطبے حد اقل بہت زیادہ شہرت پائے ہیں، مشہور ہوئے ہیں. ان میں سے 2 خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے. ایک خطبہ جو آپ نے کوفے میں دیا ہے اور دوسرا خطبہ شام کا ہے. یعنی اس حد تک یہ شہرت پایا ہے خطبہ کہ بعض محدثین نے، بعض مورخین نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی سند کو بیان کریں. یعنی اتنا مشہور ہے کہ سند کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں. جو آپ نے خطبہ دیا ہے یہ اندازے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
مجھے ایک مقایسہ کرنا ہے دونوں خطبے کے درمیان. شام کے مجمع میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے، بازار شام میں جو دیا ہے، اور کوفے میں جو دیا ہے آپ نے خطبہ، ان دونوں کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں. ان فرق کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور اس سے فصاحت و بلاغت بھی سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے تو آپ خطبہ کوفے کی طرف توجہ کریں. جب امام خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑی چیز جو پائی جا رہی وہ مخاطب شناسی، کہ امام نے یہاں پر خطبہ دیا ہے تو خطبے کا انداز کچھ اور ہے، اور یہی خطبہ آپ نے جب شام میں دیا ہے تو انداز الگ ہے. دونوں کے مخاطب میں دیکھیے، دونوں کو مخاطب جو قرار دیا اس میں کتنا فرق پایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے، شام جب کوفے میں آپ خطبہ دے رہے ہیں تو لوگوں کو مورد خطاب قرار دیا ہے، لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے. اور شام میں تو مستقیم طور پر اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف. جبکہ آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کو یہاں پر ایک فرق نمایاں طور پر محسوس طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ آخر امام کوفے میں آئے ہیں تو کوفے میں مخاطب لوگوں کو کیوں بنا رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو لوگ جو وہاں پر آئے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کیے ہوئے کام پر پشیمان ہیں. یہاں پر ایک اچھا موقع پایا جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں نا، آج کے زمانے میں فرصت سے استفادہ کرنا، فرصت یعنی اس معنی میں کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. حکومت کمزور ہے، ظلم کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے ابن زیاد آیا ہے اور حکومت کر رہا ہے. لیکن اس نے کارنامے انجام دیے، اس کی وجہ سے نفرت لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے. اس کے ظلم کے نواسے رسول کو تو نے قتل کر دیا، لہذا عوام آئی ہے. یہاں پر امام چاہتے تو کچھ اس طرح سے گفتگو کر کے، تعریف و تمجید کر کے، تملق کر کے، چاہتے تو عوام کو اپنی طرف کھینچتے اور یہ دعوت دیتے کہ حکومت کے تختے کو گرا دیا جائے، حکومت کو گرا دیا جائے. لیکن نہیں، امام یہاں پر مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. یہاں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا اس میں فائدہ کیا ہے، یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وظیفہ اور دین کیا کہتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. لہذا اپنے فائدے کی نہیں سوچ رہے ہیں، دین کیا کہتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ ان کو بیدار کیا جائے. لہذا امام نے یہاں پر بجائے یہ کہ ابن زیاد کو للکارتے، ابن زیاد کے سلسلے میں گفتگو کرتے، نہیں، لوگوں کی طرف اس خطبے میں خطاب لوگوں سے کر رہے ہیں. لیکن یہی آپ آ جائیں شام میں جو خطبہ دیا ہے تو انداز بدلا ہوا ہے. حکومت کے خلاف خطاب ہو رہا ہے. تو پہلا فرق دونوں خطبوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں سے خطاب ہے، وہاں حکومت سے خطاب ہے. کوفے میں لوگوں سے خطاب ہے اور شام میں مستقیم طور پر ڈائریکٹ حکومت سے. اسی طرح سے کوفے میں جب آپ نے خطاب کیا ہے تو متن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے. جب آپ کوفے میں خطاب کر رہے ہیں، حمد و ثنا کے بعد آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ظلم جو آپ کے اور آپ کے بابا کے ساتھ ہوا اسے بیان کر رہے ہیں. لیکن جب آپ شام میں خطبہ دیتے ہیں تو وہاں انداز بدلا ہوا ہے. وہاں پر لوگوں کے درمیان اپنے کو پہچانوا رہے ہیں. کوفے میں آپ نے صرف حمد و ثنا الہی کی ہے، حمد و ثنا الہی کے بعد درود و سلام بھیجا اور فوراً کہا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا.
ہماری عظمت کا ہمارا رسول سے کیا رشتہ تھا اس کا خیال نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اہل کوفہ کی سرزنش کر رہے ہیں کہ تم ہی نے ہمیں دعوت دی تھی اور تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوفے میں آپ اپنے کو پہچانوا نہیں رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ یہ وہی کوفہ ہے، یہاں پر لوگوں نے امیر المومنین کی زندگی کو دیکھا، امام حسن کی زندگی کو دیکھا، امام حسین کی زندگی کو دیکھا ہے، لیکن آپ شام میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے شام ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر روم کی حکومت ہے۔ روم کی حکومت کے بعد جب اسلام کے ذریعے سے اس کی فتح ہوئی ہے اور وہاں پر حاکم تعین کیا گیا ہے خلیفہ اول کے ذریعے، دوم کے ذریعے، تو یہاں پر اصحاب رسول میں سے جس معنی میں تبلیغ ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی ہے۔ بنی امیہ کے گرفت میں شام ہمیشہ رہا، لہذا ان کی معرفت بہت سی تھی۔ اصلاً پیغمبر اصحاب پیغمبر کو نہیں پہچانتے، اگر کوئی گیا بھی ہے تو اس کا اثر نہیں ہونے پایا ہے۔ وہی باتیں وہاں پر بیان کی گئی جو بنی امیہ چاہتے تھے، لہذا معاویہ کے سلسلے میں یا بنی امیہ کے سلسلے میں اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جو دل میں ان کے کینہ تھا، لہذا نہیں چاہتے تھے وہاں پر اہل بیت کے گھرانے کی کوئی فضیلت وہاں بیان ہو۔ لہذا آپ دیکھ لیں اسی شام میں 25 سال تک لعنت بھیجی گئی ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر 25 سال تک لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ یعنی لوگوں کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ وہیں پر جب قافلہ گیا ہے تو ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ بچی جو 4 سال یا 3 سال کی، اس کو کنیز کے طور پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی جنہوں نے غلامی کے خلاف جنگ کی ہو، جو امتیاز غلامی اور آزاد کا امتیاز کو ختم کیا ہو، جن کا سلسلہ بہترین، جن کا نسب ہو، ان کی معرفت اتنی، ان کے سلسلے میں معرفت اتنی سطحی ہے شام میں کہ ایک کھڑا ہو کر کہہ رہا کہ میں اس بچی کو کنیز کے طور پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے سر امام حسین کے ساتھ کتنی بے حرمتی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈھیلے مارے ہیں، یعنی یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہذا یہاں پر امام نے اپنے کو کامل طور پر پہچانوایا ہے، اور واقعاً یہاں پر عجیب انداز ہے کہ اپنی صفتوں کے بارے میں جو اللہ کا عطیہ ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو خصوصیت اور امتیاز پائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول کے ذریعے سے اپنے کو پہچانواتے ہیں اور 15-16 فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو تقریباً 40-45 صفتوں کے ذریعے سے، فضیلتوں کے ذریعے سے اپنے کو پہچانوا رہے ہیں۔ تو دوسرا فرق اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وہاں پر اپنے کو نہیں پہچانوا رہے ہیں، چونکہ کوفے والے جان رہے مولا علی کو، وہاں پر لعنت نہیں بھیجی جا رہی تھی۔ امام حسن امام حسین کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن یہاں پر شام میں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کوئی کچھ نہیں پہچانتا، لہذا یہاں پر وظیفہ یہ سمجھ رہے ہیں پہلے پہچانوایا جائے۔ 40 سال تک جو اہل بیت کے خلاف تبلیغ ہوئی ہے اور غلط طریقے سے غلط بیانی سے کام لیا گیا، اس کو دور کیا جائے۔ یہ دوسرا امتیاز ہے، دوسرا فرق یہ ہے دونوں خطبوں کے درمیان۔ اسی طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں تو کوفے میں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پر مجرم شناسی نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ لوگوں نے جو سکوت کیا ہے، ابن زیاد کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن کوفے والوں کا سکوت، یہ سکوت سبب بنا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔
لہذا یہاں پر امام خالی اہل کوفہ کی سرزنش کر رہے ہیں، لیکن یہیں آئے جب شام میں ہم دیکھتے ہیں تو شام میں انداز بدلا ہوا ہے. شام میں باقاعدہ امام یزید کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یزید تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے جو اپنے کو چھپا رکھا ہے اس کو پہچانوا رہے ہیں. یعنی مجرم شناسی کوفے میں نہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن شام میں یزید کے جرم کو بتایا جا رہا ہے. اور یہیں پر آپ اندازہ لگائیں کہ جب شام میں آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ ذرا موقعیت کو دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کن مصائب سے گزرے ہیں. اس کے باوجود بھی شام میں جب پہنچتے ہیں اور خطیب خطبہ دیتا ہے اور اپنی بات کہتا ہے اور جو ہو سکتا ہے بنی امیہ کی تعریف کرتا ہے، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، ایھا الخاطب لقد اشتریت مرضات المخلوق لبسخط الخالق. اور عزیزو یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. امام کہہ رہے ہیں ویلک ایھا الخاطب، یعنی یہاں پر امام خطیب نہیں کر رہے ہیں، خاطب کہہ رہے ہیں. خطیب اور خاطب میں اگر آپ دیکھیں تو نمایاں فرق ہے. خطیب اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور خاطب اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور خطیب صفت مشبہ ہے. ایک جملے سے جوڑ دیا ہے امام نے، ایھا الخاطب، ویلے کا وائے ہو تجھ پر، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے. یعنی یہاں پر امام ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یاد رہے، اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی بھی بیان ہو، کیسا بھی بیان ہو، کیسا بھی بولنے والا ہو، اسے خطیب نہیں کہا جائے گا، خاطب کہا جائے گا. بک رہا ہے، بول رہا ہے، خطیب نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے امام نے ایک اور بات کہی ہے کہ اے یزید، اگر اجازت ہے تو ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر میں بھی کچھ بیان کروں اور ایسی چیز کہوں کہ جس کے ذریعے سے خدا راضی ہو اور سننے والوں کو بھی ثواب ہو. ایک اصول دے دیا امام نے یہاں پر ہمارے لیے کہ یہ یاد رہے کہ کیسی بھی تقریر ہو، اگر اس میں خدا کی مرضی نہیں پائی جاتی تو اسے خطیب نہیں کہا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اصول دے دیا ہے کہ یہ یاد رہے کہ کیسی بھی جگہ ہو، اگر اس جگہ سے صحیح بیانی سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، حقیقت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ ممبر نہیں ہو سکتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہو جائے گا. کبھی کبھی ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، واقعیت کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ اگر خدا کی جہاں پر مرضی نہیں ہو، جہاں پر حقیقت بیانی سے کام نہیں لیا جا رہا ہو، وہ جگہ، وہ چیز لکڑی کا ڈھیر ہو سکتا ہے، ممبر نہیں ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو یاد رہے، جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ خوش ہو رہا ہو بیان سے، تو اس بیان سے اگر اللہ خوش ہو رہا ہو تو یہاں پر ثواب بھی ہے، جزا بھی ہے. اور عزیزو، امام نے پھر بیان کرنا شروع کر دیا کہ جو انہیں فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں یا جو ان کے صفات ہیں، اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں یاد رہے کہ دیکھو میں کون ہوں، انا ابن مکہ، انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن صفا، انا ابن مروہ. یعنی آپ دیکھیں تو تقریباً 15 فضیلتیں، 15 صفتوں کے ذریعے سے جو نبوت سے جن کا تعلق ہے اس کے ذریعے سے اپنے کو پہچانوا رہے ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آخر ضرورت کیا تھی امام کو یہ کہنے کی، انا ابن مکہ، انا ابن مدینہ. عزیزو، یہاں پر میں نے کہا نا کہ
مکے اور مدینے کے خطبے میں ایک فرق یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ مکے والے کوفے اور شام کے خطبے میں ایک فرق یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کوفے والوں میں سب پہچانتے تھے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے زمانے کو دیکھا تھا، کچھ سال وہاں پہ امام تھے، لہذا لوگ جانتے تھے انہیں، امام حسن امام حسین کو جانتے تھے، لہذا یہاں پر ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر جب خطبہ دے رہے ہیں تو اس خطبے میں پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو میں مکہ کا بیٹا ہوں، یعنی تم مکہ، ہر آدمی جانتا تھا مکہ کیا ہے، حج کے لیے ہر کوئی جاتا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ اس کے ذریعے سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خارجی ہیں، اس بنا پر ہمیں قتل کیا ہے۔ لہذا بتانا چاہ رہا ہوں کہ توحید اگر نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے تو مکہ میں، منع میں، صفا میں اور مروہ میں دیکھو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خارج ہو گئے ہیں دین سے، ہم خارجی ہیں، نہیں، ہم دین سے خارج نہیں ہیں، ہم تو اہل توحید ہے، توحید کے بیٹے ہیں ہم، گویا ایک طرح سے۔ اور اسی طرح سے جناب ابراہیم کی نبوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ شاعر الہی میں سے ہے۔ جناب یہ مکے میں جتنے بھی اعمال پائے جا رہے ہیں، انجام دیتے ہیں، ہم گویا ایک طرح سے جناب ابراہیم اور اسماعیل سے تعلق اس کا ہے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پہچانوا رہے ہیں، تین نبوت کو پہچانوا رہے ہیں، تین نبوت کے ذریعے سے پہچانوانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک تو یہ کہ یہ کہہ رہا خارجی ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم اسی کے تو بیٹے ہیں۔ توحید جہاں پر جلوہ کرتی ہے، جہاں پر نمایاں ہوتی ہے، وہ مکہ اور مدینہ ہے، ہم انہی کے بیٹے ہیں۔ ایک یہ شبہ دور کیا۔ دوسرے یہ کہ یزید نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا نہ نبی آئے تھے، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ نبوت تھی، نہ نبی تھے، کچھ نہیں تھے، لہذا ایک نبوت نہیں، تین نبوت کی معرفی کر رہے ہیں۔ ابراہیم کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اسماعیل کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، پیغمبر کا بھی تذکرہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تین نبوت کا تذکرہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نہیں آیا تھا، ہم تو انہی کی نسل سے۔ اور عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایک کئی برسوں تک 25 سال تک لعنت بھیجی گئی ہے ان پر، لہذا 15 صفتوں کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو پہچانوا رہے ہیں۔ اور جب مولا علی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو مولا علی کے تذکرے کے سلسلے میں تقریباً 40-45 صفتوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ اور یہیں پر یزید نے 2 جرم کا اعلان کیا تھا، 2 جرم کی وجہ سے ہم نے ان کو اسیر بنایا ہے، ان کے والد کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ ایک یہ کہ خارجی ہیں، امام نے بتایا کہ میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، خارجی نہیں ہوں، میری نبوت، میں جو پیغام لے کے آیا انہی کا بیٹا ہوں، میں خارجی نہیں ہوں۔ دوسرا یہ بڑے ظریف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلی ہی صفت جو رسول کے بیان کی اس میں یہ کہا کہ یاد ہے یزید کا کہنا ہے کہ ہماری وجہ سے فساد ہو رہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب مکے کو گرا دیا گیا تھا اور حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی تھی، اختلاف سارے قبیلوں میں ہو گیا کہ کون نصب کرے، کون اس پتھر کو لگائے۔ اختلاف تھا کہ یہ طے پایا جو آئے گا پہلے صبح میں، جو پہلے آئے گا اس کے ذریعے سے یہ پتھر نصب ہوگا۔ وہاں پر رسول اسلام آئے ہیں اور صبح میں آنے کے بعد اپنی ردا کو پھیلا دیا، پتھر کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد سارے قبیلے والوں کو کہا آؤ ایک ایک کونا پکڑ لو اور اس طرح سے پتھر کو نصب کیا جائے۔ یعنی یہ صفت بیان کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں جنہوں نے اختلاف کو دور کیا ہے، فساد کو دور کیا ہے، ہم فسادی نہیں جو یزید یہ کہہ کر کہ ان کی وجہ سے فساد ہو رہا تھا لہذا یہ واجب القتل ہیں، اس طرح کے شبہے کو امام نے دور کیا۔ یہ چیز کوفے کے خطبے میں نہیں پائی جاتی لیکن شام کے خطبے میں پائی جاتی ہے۔ بس اپنی بات کو میں جم کرتا ہوں کہ امام نے خطبہ دیا ہے تو عزیزو بعض مورخین اور محدثین نے لکھا یہ معجزہ ہے امام زین العابدین کا، جس نے اتنے مصائب دیکھے ہوں
اس کے خطاب کا انداز یہ ہے کہ عزیزو جب کوفے میں خطبہ دیا ہے اور شام میں خطبہ دیا ہے تو کوئی ایسا نہیں تھا جس نے گریہ نہ کیا، اور ایسا گریہ تھا کہ آسمان تک، کہتے ہیں آسمان تک آواز جا رہی تھی، اپنوں نے بھی رویا، دوسروں نے بھی رویا۔ یہ ہے امام کا معجزہ ایک طرح سے، کہ جس نے اتنے مصائب کو دیکھا ہو اس کے ساتھ جب وظیفے کی بات آئی ہو تو ساری چیزوں کو، ساری تکلیفوں کو بلا دیا ہو۔ نہیں، اس وقت میری ذمہ داری ہے یہ جو شبہات پائے جا رہے ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو غلط تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ ہاں عزیزو، یہ وہی امام ہے کہ جو اپنے بابا پر 35 سال تک گریہ کیا ہے۔ کیسا گریہ کیا ہے کہ عزیزو کہتے ہیں جب وضو کے لیے پانی رکھا جاتا تھا تو اتنا گریہ کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، وضو کے قابل نہیں رہتا تھا۔ یہی نہیں عزیزو، کہا گیا ہے کہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ سوگنامہ آل محمد نے 7 مصیبتیں بیان کی ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں۔ بعض مصیبتوں کا میں یہاں پر تذکرہ کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کربلا میں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ عزیزو معلوم ہے کربلا میں امام حسین کو معمولی عادی طور سے نہیں شہید کیا گیا ہے، جو تصور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کوفے کے خطبے میں اشارہ کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے قتل صبر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے، جو سب سے تکلیف دہ صبر ہے، لیکن اس پر بھی امام نالا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوفے اور شام میں جو ہمارے ساتھ ہم پر جو مصیبت ڈھائی گئی ہے اس پہ گریہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام زمانہ سے بھی وارد ہوئی ہے بات، امام زمانہ سے بھی نقل ہوا ہے کہ امام زمانہ بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں جو کوفے اور شام میں ہوا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں شام میں ہمارے ساتھ 7 ایسی مصیبتیں ہیں کہ ہمیں وہ خون کے آنسو رلا دیتی ہیں۔ پہلی مصیبت معلوم ہے عزیزو، پہلی مصیبت کیا ہے؟ شام میں جب ہم پہنچے ہیں تو 3 دن تک ہمیں روکا گیا ہے، 3 دن کے بعد ہمارا استقبال کیا گیا ہے۔ تو کیسے استقبال کیا گیا ہے عزیزو؟ دونوں طرف سے قطار بنائی گئی ہے، 2 طرف سے صف بنائی گئی ہے۔ صف بنانے کے بعد جب دونوں طرف سے صف بن گئی ہے تو ان کے درمیان سے ہمیں گزارا گیا ہے۔ عزیزو یہاں پر مصیبت معلوم نہیں ہوتی ہے کہ صفوں کے درمیان سے گزارا گیا، لیکن عزیزو معلوم ہے کیسے گزارا گیا ہے۔ صفوں کے درمیان سے جب انہیں گزارا گیا تو ہر ایک کے ہاتھ میں یا تو خنجر تھا، یا تو نیزہ تھا، یا تو تلوار تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھول بجائی جا رہی تھی۔ اس کی دھمک سے کبھی جب ہم داہنے بائیں ہوتے تھے تو کبھی داہنی طرف سے ہمیں نیزہ چبھتا تھا، تو کبھی بائیں طرف سے، کبھی دائنی طرف سے نیزہ چبھایا جاتا تھا، تو کبھی بائیں طرف سے نیزہ چبھایا جاتا تھا۔ یہ ہماری پہلی مصیبت تھی، ہمارے دونوں بازو چھلنی ہو گئے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب دوسری مصیبت ہے تو دوسری مصیبت عجیب مصیبت ہے کہ جب ہمیں شام میں لے جایا گیا ہے تو عجیب طرح سے استقبال کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اپنوں اور غیروں کا مجمع، غیر مذہب کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ 3 دن تک بازار سجایا گیا تھا، اس بازار میں جب ہمیں ہماری معرفی کی گئی ہے تو یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہداء کے سروں کو نیزے کی انی پر بلند کیا گیا تھا، اور ہر ایک کے وارث کے ساتھ اس کے سر کو لگا دیا گیا تھا۔ ہاں عزیزو ذرا تصور تو کیجئے، اس عالم میں، اس مصیبت میں، یہ قیامت خیز مصائب کے موقع پر جب رباب نے اپنے بیٹے اصغر کو دیکھا ہوگا تو عالم کیا ہوا ہوگا۔ علی اکبر نے، لیلا نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا ہوگا، حائر زینب نے جب امام حسین اور جناب عباس کے سر کو نوکے نیزے پہ دیکھا ہوگا تو عزیزو مصیبت میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا، تصور کے باہر ہے۔ ہاں عزیزو اسی شام میں تیسرا مصائب جو پیش آیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کوفے میں بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور شام میں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کوفے میں جب ہمارا قافلہ پہنچا ہے تو لوگوں نے گرم پانی نہیں پھینکے
ہیں, صدقے کے خورمے پھینکے ہیں, کھجور پھینکے ہیں, لیکن ہم جب شام میں پہنچے ہیں تو لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں سے گرم پانی پھینکنا شروع کیا ہے. ہمارے اوپر گرم پانی پھینک رہے تھے. اسی اثنا میں ایک جگہ سے جب ہمارا قافلہ گزرا ہے تو ایک شقی نے اپنے گھر کی چھت سے ہمارے اوپر آگ برسانا شروع کیا ہے. ان آگ کا ایک گولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک گولا میرے امامے میں پر آ کر گرا. اب میں چاہا کہ اس گولے کو ہٹاؤں تو کیسے ہٹاؤں؟ ارے ہاتھ تو میرے بندھے تھے. عزیزوں, میرا سر جلتا رہا, میں اپنے سر کو ہلاتا رہا. لوگ اس منظر کو دیکھ کر ہنسی خوشیاں منا رہے تھے اور میرا سر جل رہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دوباره فصل زهرا گشته میباره تو